نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، یہ ہمارا شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. بڑا مبارک مہینہ ہے اور مبارک مہینے میں آپ کے گاؤں میں انشاءاللہ جمعہ کے بعد مسجد کی سنگ بنیاد بھی ہے. جمعہ کا دن ہے اور اللہ کے گھر کی سنگ بنیاد، تو بہت فضیلتیں جمع ہو گئی. اللہ قبول فرما رہے. یہ عمل پورے گاؤں والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. دنیا میں بھی اللہ برکتوں کا سبب بناوے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے. اور یقین رکھنا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کام کو ضرور قبول فرماتے ہیں. اپنا گھر ہے، اس میں کوئی دوسری نیت اور مقصد نہیں، بس اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس گھر میں اللہ کی عبادت بجا لانا ہے. دوسرا کوئی مقصد بھی نہیں وہاں پر کہ وہاں سونا ہو، کھانا ہو، رہنا ہو، بس اللہ کی عبادت بجا لانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا. تو مبارک مہینہ ہے اور انشاءاللہ مبارک عمل وجود میں آئے گا. اللہ آپ سب کے لیے برکتوں کا سبب بناوے. اور میں مبارکبادی بھی پیش کرتا ہوں. اللہ قبول فرمائے میری مبارکبادی پیش کرنے کو. اب یہ جمعہ کو دیکھا جاوے دو مضمون جمع ہو گئے. ایک ہمارا یہ مہینہ چلتا ہے اور 2 دن کے بعد بڑی فضیلت والی رات آنے والی. اور ایک طرف مسجد کا بھی مضمون ہے، وہ تو انشاءاللہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے. ابھی ضمناً بھی ہو سکتا ہے کہ میں کچھ کہہ دوں اس کے بارے میں انشاءاللہ، لیکن ابھی تو ضروری ہے وہ پہلے اللہ مجھے توفیق دے
میں بیان کروں۔ یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، اس کی فضیلت کے لیے بس اتنا کافی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شعبان شہری، شعبان تو میرا مہینہ ہے، اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ تو یہ کتنا عظیم ہو گیا، کتنا اونچا اور کتنی فضیلت والا مہینہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا ہے یہ مہینہ، نسبت ہو گئی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم سید کی عظمت بجا لاتے ہیں کہ یہ سادات میں سے ہیں، وجہ کیا؟ آپ سے نسبت ہے، اہل بیت سے نسبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندان سے نسبت ہو گئی، تو کتنی عزت ہو گئی، اس کی کتنی فضیلت ہو گئی دوسروں کے مقابلے میں۔ وجہ کیا ہے؟ نسبت۔ تو اس مہینے کو نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شعبان مہینے کی ایسی فضیلت ہے جیسی میری فضیلت دوسرے انبیاء پر۔ تو شعبان کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ایسی ہے جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دوسرے انبیاء پر۔ اور رمضان المبارک کی فضیلت ایسی جیسی اللہ کی فضیلت دوسری مخلوق پر۔ اور اس سے اگلا جو مہینہ گیا رجب کا مہینہ، تو رجب کی فضیلت ایسی جیسی کلام مجید کی فضیلت دوسرے کلام پر۔ یہ حدیث ہے۔ اس سے بھی پتا چلا کہ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پابندی سے روزے رکھتے تھے، بعض مرتبہ پورا مہینہ روزے رکھتے تھے، لیکن ہمیں پورا مہینہ روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر ہم شعبان مہینے میں روزہ رکھنا چاہیں تو 15 تک رکھ سکتے ہیں، یا بہت تو 20 کے بعد تک، آخری مطلب کہ 4-5 دن روزہ نہ رکھے، رمضان کی تیاری کرے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ تھا۔ خود فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یطعمنی ویسقینی ربی، اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ مجھے پلاتا ہے، آپ کے کنواں میرے جیسے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے۔ اس لیے اگر آپ مسلسل روزہ رکھنا چاہیں تو آپ کی طبیعت پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ ہاں، ہماری طبیعت پر کمزوری آ سکتی ہے، اور رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں جو قدر ہونی چاہیے وہ نہیں ہو سکتی، اس بنا پر ہمیں منع فرمایا۔ لیکن 15 شعبان تک تو روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہماری کمزوری ایسی ہے کہ آج تک معلوم نہیں کتنے روزے رکھے۔ 12 تاریخ ہو گئی شعبان مہینے کی، چلو کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، رحیم ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس سے ایام نہیں گئے شعبان کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 13, 14, 15 یہ 3 روزے رکھتے تھے۔ آئندہ کل اس کو ایام 20 بولتے ہیں۔ سفیدی کے دن ان 3, 13, 14, 15 میں چاند مکمل روشن ہوتا ہے، اس بنا پر اس کو ایام 20 بولتے ہیں۔ اور اس کا اثر یہ ہے کہ جو یہ 3 روزے رکھنے کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن بنا دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، دل کو منور بنا دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر یہ 3 روزے فرض تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان سے بھی جو خطا ہو گئی تھی، لغزش ہو گئی تھی،
اس کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر مہینے کے 3 روزوں کو ان پر فرض فرمایا تھا. اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو روشن بنا دیا تھا, منور بنا دیا تھا. آج بھی اگر کوئی جو ہر مہینے کی 13, 14, 15 روزے کی پابندی جو کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن بنا دے. اور ہماری خاص کر کے جو نوجوان لڑکیاں ہیں آج نہ معلوم کیا کیا نہیں کرتی اپنے چہرے کو روشن کرنے کے لیے, ہر مہینے کی 3 روزے رکھنے کی پابندی کر لے, اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو خوبصورت بنا دے گا. کتنا آسان علاج, ثواب کا ثواب بھی اور اپنا مقصد بھی پورا. چہرے کو حسینہ بنا اللہ تعالیٰ, جمیلہ اور حسینہ اس کو بنا دے گی. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو ہمارے لیے ابھی موقع ہے 13, 14, 15 آئندہ کل. اگر 13, 14, 15 بھی نہ رکھ سکے تو 15 تاریخ تو ہے ہی, 15ویں شعبان, یعنی کون سا دن, آج 12 ہے تو 15ویں تو شعبان ہے, وہ پیر کے دن وہ روزہ. لیکن رات کون سی ہوگی, اتوار کے بعد 15ویں شعبان, کیونکہ اسلام میں دن شروع ہوتا ہے غروب آفتاب سے, مغرب سے. یاد رکھنا اس بات کو. ہماری جمعہ کب سے شروع ہوئی, مغرب کی نماز سے. اس بنا پر اگر کوئی آدمی مغرب کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہے تو تلاوت ہو گئی جمعہ کے دن کی. جمعہ کی رات کی بڑی فضیلت ہے. ایسی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی رات کی جس کی وفات ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گی. کیا وجہ ہوگی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, بس جمعہ کے دن کی فضیلت ہے. اس لیے جمعہ کا دن کا خوب خیال کر لیا کرو. جمعہ کے دن میں بھی خوب درود شریف پڑھیں, تلاوت کریں, سورہ کہف کی تلاوت کریں, کلام مجید کی تلاوت کریں, فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں, بلکہ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں. اس کی الگ الگ فضیلتیں, یہ میں مختصر میں کہتا ہوں. تو 15ویں شعبان آنے والی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کی فضیلت ایسی جیسی میری فضیلت دوسرے انبیاء پر. تو کیا مطلب اس کا, اس مہینے میں ہم سے جتنا ہو سکے عبادت کریں, گناہوں سے بچیں, نافرمانی سے بچیں. اس لیے کہ جس طرح عبادت کا ثواب زیادہ ہے تو اسی طرح گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہے. ایک ثواب مسجد کا, تو مسجد کا گناہ بھی بہت خطرناک دوسری جگہ کے مقابلے میں. ایک عمل مسجد میں کرے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے, اور وہی عمل بازار میں کرے تو اس کا گناہ کم ہے, لیکن مسجد میں اگر وہ عمل کرے تو اس کا گناہ زیادہ ہوگا. اور وہی گناہ اگر حرم شریف میں کرے تو اس کا زیادہ وبال ہے. تو جگہ کے اعتبار سے فرق پڑ جاتا ہے. اس بنا پر یہ جو مہینہ فضیلت والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دے رہے. رمضان کو معمولی مت سمجھو, یہ تو مستقل اس کی تو فضیلتیں ہیں. رمضان المبارک کی تو کلام مجید میں بھی, احادیث میں بھی بزرگوں نے بھی عجیب عجیب باتیں بیان فرمائی رمضان المبارک کے بارے میں. اگر جو بیچ میں بات آئی تو میں کہوں گا انشاءاللہ. تو یہ جو مہینہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. یہ جو 15ویں شعبان کی جو رات ہے جو اتوار کے بعد شروع ہونے والی ہے, یاد رکھنا آج جمعہ پھر سنیچر اتوار, اتوار کا دن پورا ہوگا کہ مغرب سے وہ رات شروع ہوگی. تو ہم اس کی تیاری عصر کے بعد سے شروع کریں. علماء فرماتے ہیں تیاری کب شروع ہوگی, اذان کے وقت سے نہیں. اگر ہم نے اذان کے وقت سے تیاری شروع کی تو ہو سکتا ہے کہ تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے. تیاری عصر کے بعد سے شروع کرو. ہمیں کوئی اہم سفر جب درپیش ہوتا ہے تو 1 گھنٹہ پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں, یا کوئی کام اتنا اہم ہمارے سامنے ہوتا ہے تو اس کی تیاری 1 دن پہلے سے کرتے ہیں. تو یہ رات جو آنے والی ہے اتوار کے بعد یہ بڑی فضیلت والی ہے, تو اس کی تیاری عصر کے بعد سے شروع کریں. اب تیاری کے لیے کیا ہے معلوم, اگر ہو سکے تو, بلکہ ہو سکے کیا, یہ میں آپ کی سہولت کے لیے کہتا ہوں, کرنا چاہیے آدمی کو. کیا ہو سکے تو عصر کے بعد غسل کر لے, اور غسل کر کے کپڑے بدل لے.
کیوں؟ اس رات کو ہمیں عبادت کرنی ہے، مغرب سے عبادت شروع ہو جائے گی، جیسے اذان ہوگی بس وہ رات شروع، اور ایسے ہی جیسے ہی اذان شروع ہوئی اللہ کی رحمتیں شروع ہو جائے گی اس رات میں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں مغرب کے وقت ہی سے، غروب آفتاب ہی سے آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، اور دوسری راتوں میں آخری مطلب کہ رات کے حصے میں تشریف لاتے ہیں آسمان دنیا پر، اور اعلان ہوتا ہے ہر رات کو تہجد کے موقع پر۔ لیکن یہ جو رات آنے والی ہے تو مغرب ہی سے اعلان شروع ہو جاتا ہے، اور مغرب ہی سے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، اور مغرب ہی سے رحمتیں شروع ہو جاتی ہے۔ اسی بنا پر اس رات کا نام ہے لیلۃ الرحمہ، کہ رحمت کی رات، اور اسی طرح اس رات کا نام ہے لیلۃ المبارکہ، برکتوں والی رات، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ اس بنا پر اس رات کا نام بھی لیلۃ المبارکہ ہے، اور اسی طرح اس رات کے بارے میں حدیث میں نام آتا ہے لیلۃ الصف، یعنی دستاویز کی رات، کہ پورے سال میں جتنے بھی کام ہونے والے ہیں اور جتنے بھی انسان کے لیے مقدرات ہیں وہ سب فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں، فیصلے کر دیے جاتے ہیں، اس بنا پر اس کو لیلۃ الصف بھی فرماتے ہیں۔ تو یہ رات کو معمولی نہ سمجھیں، تو اس رات کے آنے سے پہلے ہم تیاری شروع کریں۔ تیاری کے لیے غسل کر لو، اگر غسل نہیں کرنا ہے تو پہلے سے اذان سے 10 یا 15 منٹ پہلے آ کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، یہ ہے تیاری۔ اور مسجد میں آ کے کیا کرنے کا؟ دعا کرنے کی کہ یا اللہ یہ مبارک رات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے، اس کی مجھے صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایسی گزارنے کی توفیق دے کہ جس سے تو راضی ہو جاوے، میری دنیا بھی بن جاوے، میری آخرت بھی بن جاوے، اور میرے لیے اس رات میں آئندہ سال کے جو فیصلے ہونے والے ہیں وہ اچھے فیصلے ہو، میری مشکلات دور ہو، میرے مسائل حل ہوں، میری پریشانیاں ختم ہو جاوے، میرے بارے میں جو بیماریاں اگر جو مقدر ہے یا اللہ اس بیماری سے مجھے نجات دینا، میری روزی اس رات میں مقدر ہونے والی ہے کہ اس سال میں کتنی مجھے روزی ملنے والی ہے، تو یا اللہ میرے حق میں وسعت کا فیصلہ فرمانا، فراوانی کا میرے حق میں فیصلہ فرمانا، تنگی کا فیصلہ نہ فرمانا اور محرومی کا فیصلہ نہ فرمانا، اور اسی طرح عمر کا، حج کا، نکاح کا، رشتوں کا، نہ معلوم کتنے فیصلے ہوتے ہیں اس رات کے اندر، تو وہ ہمیں مغرب سے پہلے ہمیں مسئلہ حل کروانا ہے کہ یا اللہ اس رات میں یہ سب فیصلے ہونے والے ہیں، ان تمام فیصلوں میں میرے لیے اچھا اور عافیت والا، خیر والا، برکتوں والا، رحمتوں والا میرے حق میں فیصلہ مقدر فرمانا بہت ضروری ہے مسلمانوں۔ یہ رات بس ایک قد آتی ہے پورے سال میں، پھر آئے گی نہیں، اس لیے قدر کر لینا، پہلے سے اس کی تیاری کر لینا۔ تو اس رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ المبارکہ فرمایا ہے، برکتوں والی رات۔ کیوں؟ اس سے بڑی کیا برکت ہوگی کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا، جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں بل پاس ہوا قرآن کے نازل کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے بل پاس فرمایا تھا، اور شب قدر میں لوح محفوظ سے بیت العزت میں ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کو نازل فرمایا، اور بیت العزت سے آسمان دنیا پر ہی یہ مقام، وہاں سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی مدت میں کلام مجید کو دنیا میں نازل فرمایا۔ 3 مطلب کہ مرحلے ہیں قرآن کے نزول کے، 3 مرحلے۔ ایک مرحلہ قرآن کے نازل کرنے کا فیصلہ 15ویں شعبان کو ہوا، دوسرا مرحلہ پورا قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت پر شب قدر میں نازل ہوا، اور تیسرا مرحلہ شب قدر کے بعد دنیا میں جو قرآن نازل ہوا وہ 23 سال میں نازل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا زمانہ ہے اس زمانے میں پورے کلام مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہ 3 مرحلے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو برکت ہے شب قدر کی ہو یا 15ویں شعبان کی، جس کو شب برات کہتے ہیں، وہ کلام مجید کی نسبت کی بنا پر ہے۔ اس رات کو شب برات بھی کہتے ہیں۔ کیوں معلوم شب برات؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں کروڑوں کی تعداد میں انسانوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں، اور ہم سب کو ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے، ہمارے مرحومین کو بھی ضرورت ہے۔
تو ہم اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کریں، ان کے لیے بھی سفارش کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے اور ان کو جہنم سے بری فرما دے، جہنم سے خلاصی اور نجات نصیب فرما۔ اور ہمیں بھی یا اللہ مرنا ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، یاد رکھنا اس رات میں فیصلہ ہونے والا ہے کہ کون مرنے والا ہے آئندہ سال، اور ابھی بھی ہمیں پتا نہیں، 2 دن باقی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے 15ویں شعبان کو کسی کا فیصلہ ہو گیا ہو۔ بعض ایسے ہیں کہ مغرب شروع ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا، 15ویں شعبان بھی نہیں ملی۔ کیا وجہ؟ اس لیے کہ اس سے اگلی جو 15ویں شعبان تھی اس میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان کا آئندہ سال 14 شعبان کی آخری وقت میں موت آنے والی ہے۔ اس بنا پر مسلمانوں اس کو معمولی مت سمجھو۔ تو یہ لیلۃ البراءت ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رات اتنی مبارک ہے، اتنی برکتوں والی ہے، قرآن کی نسبت کی بنا پر اس رات میں وہ رحمتیں اللہ نازل فرماتے ہیں، اس رات کی جو فضیلت ہے قرآن کی بنا پر، اس کی بنا پر اللہ تعالی عرب میں ایک قبیلہ تھا بنی کلب، ان کے پاس بکریاں بہت تھی، جانور بہت تھے، مثالیں دی جاتی تھی اس زمانے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں یہ کروڑوں والا حساب نہیں تھا، اس زمانے میں سب سے آخری اگر کوئی حساب تھا تو 1000 والا۔ قرآن سے پتا چلتا ہے شب قدر کے بارے میں کیا ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ کیوں؟ بیچارے عرب کیسے تھے؟ امی تھے، کلام مجید میں ہے امی یعنی ان پڑھ، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ شاید ہزاروں میں 2-3 صحابی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے، ان پڑھ تھے، کچھ نہیں سیکھا تھا۔ یہ کوئی ایپ کی بات نہیں ہے، بلکہ تو زیادہ خوبی کی بات ہے کہ جو ان پڑھ ہو، امی ہو، اور اتنے زیادہ علوم اللہ تعالیٰ نے ان پر القاء فرمائے اور اتنی زبردست کتاب اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی، یہ تو ان کے کمال کی بات ہے کہ امی ہے اور اس کے باوجود ایسی کتاب نازل فرمائی کہ جس کی کوئی مثال نہیں، ساری کتابوں کا خلاصہ، بلکہ علم الاولین والآخرین، قیامت تک جتنا علم تھا، اور اسی طرح اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر جتنا علم تھا وہ سارا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ علم الاولین والآخرین، یہ تو آپ کا کمال تھا کہ ان پڑھ ہونے کے باوجود، امی ہونے کے باوجود آپ کو کیسا علم دیا، پوری دنیا کے علماء کے استاذ، تمام انبیاء آپ سے گویا انہوں نے فیض حاصل کیا۔ آپ نے جب اللہ تعالیٰ نے جب سوال کیا تھا الست بربکم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جواب دیا، تو انبیاء نے جواب دیا، تو گویا انبیاء نے بھی فیض آپ سے حاصل کیا، پوری دنیا نے فیض آپ سے حاصل کیا، پوری دنیا میں جتنے بھی علماء ہیں وہ سب کے سب آپ کے فیض سے مطلب کہ عالم بنے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا بنایا، یہ کلام مجید کی نسبت۔ ہاں تو اس زمانے میں بیچارے عرب لوگ 1000 سے زیادہ گنتی کو جانتے ہی نہیں تھے، لاکھ جانتے ہی نہیں تھے۔ اگر لاکھ بولنا ہوتا تو کیا بولتے؟ میاتی الف، بس الف تک، میاں الف، اس طرح بول دیتے رہے کہ 100 مرتبہ 1000، بس 1000 سے زیادہ گنتی تھی نہیں۔ اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ بنی کلب کی جو بکریاں ہیں، ان کے جو جانور ہیں، ان کے جانوروں پر سب بالوں کو اگر جمع کیا جائے، ان کو گنا جائے تو گن نہیں سکتا، ان گنت بال ہوتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں اتنے مطلب کے بال ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، بڑی فرماتے ہیں۔ اس بنا پر اس رات کا نام ہے لیلۃ البراءت۔ چلو بتاؤ ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں جہنم سے برات کی؟ ارے بہت ضرورت ہے، ہم جیسوں کو تو بہت، تھوڑی بھی گرمی ہم سے تو برداشت نہیں ہوتی۔ دیکھو کب سے پنکھے چل رہے تھے، پنکھے کھڑکیاں بند کی اور اے سی چالو کیا، ہم تو اتنے کمزور ہیں، پنکھے کی ہوا بھی کافی نہیں لگی، ایئر کنڈیشن چلانا پڑا۔ تو باہر کی گرمی کتنی خطرناک، کھیت کی گرمی کتنی خطرناک، پہاڑوں کی گرمی کتنی خطرناک، اور آگ
آپ کے پاس اگر کوئی بیٹھے تو وہ کتنی خطرناک. ارے اس سے زیادہ گرمی جہنم کی گرمی. جہنم کی گرمی کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. یہاں کی آگ تو جہنم کے مقابلے 70واں حصہ ہے, اور اس آگ کو بھی جہنم کی آگ میں جمع کر دیا جائے گا تو کتنی خطرناک وہ آگ ہوگی. اس کے اندر کون جل سکتا ہے؟ کوئی نہیں جل سکتا. تو اسی لیے ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے جہنم سے بری ہونے کی, جہنم سے نجات کی. اس لیے مسلمانوں یاد رکھنا, ایسی راتوں کی قدر کر لیا کرو, معمولی مت سمجھو. لیلۃ البراءت ہے, اللہ سے فیصلہ لکھوا لو, یا اللہ ہمارے بارے میں فیصلہ فرما دو کہ آپ کے لیے جہنم سے نجات ہوگی انشاءاللہ. مرتے ہی آپ کو جنت میں انشاءاللہ داخلہ ہو جائے گا. ہمارے لیے بھی, ہماری اولاد, ہمارے مرحومین سب کے لیے دعا کرو. اور آج کل اموات تو دیکھو, کوئی کہہ نہیں سکتا اتنی اموات ہو رہی ہیں. اچھے ہمارے سامنے چلتے پھرتے آدمی 1-2 دن بیمار ہوئے, بہانہ بن گیا اور انتقال ہو گیا. اس کے باوجود ہم سبق نہ لے رہے. واقعیتاً ہم سے زیادہ کوئی بے حس نہیں. کتنی اموات ہوتی ہے اور ہم کوئی حس نہیں, کوئی احساس نہیں, اس سے کوئی سبق نہیں لیتے. پھر بھی ہم اپنی زندگی میں انقلاب نہیں لاتے. ہماری نمازوں میں کوئی فرق نہیں, ہم نماز کے پابند نہیں بنتے, 5 وقت کی نمازی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں بنتے, تلاوت کی پابندی نہیں کرتے. کتنے افسوس کی بات ہے, اتنے اموات ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے, اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو, دوست احباب کو سپرد خاک کر دیا, لیکن ہم اس سے سبق نہیں لیتے. ایسا لگتا ہے کہ مجھے تو مرنا ہی نہیں ہے. جیسے ہی مطلب کہ قبرستان سے باہر نکلے ایسا ہی لگتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. یا اللہ کتنے ہم بے حس ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرماوے. یاد رکھنا ہمیں بھی مرنا ہے, اکیلے سونا ہے, تو اس کے لیے کچھ تیاری کرنی پڑے گی. اللہ کا احسان مانو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی ابھی باقی رکھی ہے, اور اللہ کرے کہ 15ویں شعبان کی رات بھی ہمیں مل جاوے اور رمضان المبارک بھی مل جاوے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے. مسلمانوں ذرا سوچو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دعا نبی فرماتے, سب سے اونچا مقام محمود ملنے والا ہے, سب سے اونچی جنت ملنے والی ہے, لیکن اس کے باوجود کتنا اہتمام دعا کا. رمضان کے 2 مہینہ پہلے سے فرماتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. چلو بتاؤ کتنی مرتبہ ہم نے دعا کی. یہ دوسرا مہینہ گزر رہا ہے, 1.5 مہینہ ہو گیا, لیکن یہ دعا کا پتہ نہیں. افسوس ہے مسلمانوں, دنیا کا کوئی مسئلہ ہم سے رہ نہیں جاتا. ہم فوراً پوچھ لیتے ہیں, کوئی نقصان ہونے والا ہوتا ہے تو پہلے سے دریافت کر لیتے ہیں کہ اس نقصان سے بچنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے, یا یہ فائدہ یا نفع ہمیں حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا اختیار کرنا چاہیے. تو یہ سب کچھ ہم پوچھ لیتے ہیں, لیکن آخرت کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہیں. 1.5 مہینہ ہو گیا, یہ دعا کس نے یاد کی؟ چلو بتاؤ. تو ابھی بھی موقع ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ محروم نہیں فرمائے گا. ابھی بھی ہم دعا شروع کر دیں. اگر رجب کا مہینہ تو پورا ہو چکا, اب شعبان کا مہینہ ہے, تو اس طرح دعا کریں, اللہم بارک لنا فی شعبان. یا اللہ شعبان مہینے میں برکت دے کہ میں زندہ رہوں. یہ مطلب اس کا کہ کہیں موت نہ آ جاوے, اور شعبان مہینے میں ایسی برکت دے کہ جس کی بنا پر میری دنیا بھی برکت والی ہو جاوے, آخرت بھی برکت والی ہو جاوے, میری موت بھی برکت والی ہو جاوے, میری زندگی, میرا رزق, میرا کاروبار سب کچھ برکتوں والا ہو جاوے, اور میری زندگی میں ایسی برکت ہو یا اللہ کہ جس کی بنا پر میں رمضان المبارک کو پا سکوں. اصل میں یہ دعا کیوں فرماتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے لیے دعا فرماتے تھے کہ رمضان المبارک کی فضیلت ہی اور ہے. ایک مختصر میں بات کہہ دوں, شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات بیان فرمائی سمجھانے کے لیے, اور انہوں نے بھی جو بات بیان فرمائی ایسے ہی نہیں بیان فرمائی. واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب کشف بنایا تھا, ان کو نظر آتا تھا, صاحب بصیرت تھے وہ ہم جیسے نہیں تھے کہ صرف آنکھوں سے نظر آوے وہی بات ان کو نظر آتی تھی, بلکہ ان کو دل سے بھی نظر آتا تھا. ان کو برکتیں جو نازل ہوتی تھی وہ نظر آتی تھی. اللہ کی طرف سے جو رحمتیں نازل ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے جو نور نازل ہوتا ہے وہ ان کو نظر آتا تھا. اس کو بولتے ہیں بصیرت کی آنکھیں. آج ہماری بصیرت اندھی ہو چکی ہے. کیوں؟ دل نورانی کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اللہ کی محبت ہو. آج ہمارے دل میں دنیا کی محبت, غیروں کی محبت, اللہ سے غفلت, اس بنا پر ہمارا دل نورانی نہیں ہے. اس لیے ہمیں وہ بصیرت حاصل نہیں جو اللہ والوں کو حاصل ہوا کرتی تھی.
تو ان کو جو ہے نا بصیرت کی نظر اللہ نے عطا فرمائی تھی، صاحب کشف تھے، ایسی باتیں ان کو نظر آتی تھی جو عام طور پر غیب میں ہوا کرتی ہے، جو غیب کی چیزیں اللہ تعالیٰ اگر کسی کے سامنے کھول دے وے، اس کو بولتے ہیں صاحب کشف، اور اس کو بولتے ہیں انکشاف، یعنی اللہ تعالیٰ نے غیب کھول دیا۔ جس طرح ٹی وی کے اسکرین پر ہم یہاں بیٹھے بیٹھے عربستان حرم شریف کو لائیو دیکھ سکتے ہیں، اللہ نے بیچ میں جتنے پردے تھے، جتنے پہاڑ اور جتنی عمارتیں، جتنے ملک تھے، ان سب کے پردوں کو غائب کر دیا اور ہمارے سامنے لائیو حرمین شریفین کو کر دیا، اس کو بولتے ہیں کشف۔ تو اسی طرح اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے دلوں میں آخرت کے جو مسائل اور واقعات ہوتے ہیں، بیچ میں جتنے بھی پردے ہوتے ہیں، ان تمام پردوں کو حائل جو ہوتے ہیں اس کو دور فرما دیتے ہیں اور آخرت کی چیزوں کو یہاں دنیا میں نظر آ جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں کشف۔ یہ میں نے مختصر تعریف کی کیونکہ وقت کم ہے نا، اس لیے بہت تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی۔ تو کشف ہوا، انہوں نے فرمایا یہ لوگوں رمضان المبارک میں اللہ تعالی کتنی برکتیں نازل فرماتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے مثال فرمائی، یوں سمجھو 11 مہینوں میں دنیا میں جو اللہ کی طرف سے برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ سمندر کا ایک قطرہ ہے، ایک قطرہ، اور رمضان المبارک میں جو رحمتیں اور برکتیں نورانیت نازل ہوتی ہیں گویا پورا سمندر۔ یا اللہ، اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما۔ واقعتاً میں کہتا ہوں رمضان المبارک تو عبادت کے لیے آدمی کو فارغ کر لینا چاہیے۔ جو دنیا میں جو پوسٹ پر ہے، نوکری جو کرتے ہیں، دنیاوی مطلب کہ لائن کی ملازمت ہے، ان کو چھٹیاں ملا کرتی ہے، تو میں تو ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں اگر جو آپ کی سمجھ میں بات آوے، ابھی تو نہیں آئے گی بات، مرنے کے بعد آئے گی، لیکن وہ سمجھ بیکار ہوگی۔ کون سی بات؟ ارے اپنی کمپنی میں سے اپنا جو آفیسر ہو، کوئی بھی مطلب کہ بڑا ہو، اس سے چھٹی مانگو رمضان المبارک کی۔ اور کیوں مانگو رمضان المبارک کی چھٹی؟ معلوم، عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ۔ رمضان المبارک کا مہینہ تو عبادت کے لیے اللہ نے بنایا۔ اور مسلمانوں، میں آپ کو ایک فضیلت سناؤں، اس مہینے میں اور اس زمانے میں جو فتنے کا زمانہ ہے، فتنے کی نشانیاں عام ہو چکی ہے پوری دنیا میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی تھی اکثر ہو چکی ہے، بس اب انتظار کرو حضرت مہدی کا۔ حضرت مہدی سے پہلے جتنی نشانیاں بیان فرمائی تھی، علامات صغرا جس کو بولتے ہیں، وہ اکثر ہو چکی ہیں، اب علامات کبریٰ کا انتظار کرو۔ علامات کبریٰ کی سب سے پہلی نشانی حضرت مہدی، معلوم نہیں کب آ جاوے، ظاہر ہو جاوے، پیدا تو ہو گئے ہوں گے لیکن ظاہر ہوں گے ایک دم سے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، لوگ ان پر ٹوٹ پڑیں گے، ان کو اپنا خلیفہ اور امیر بنا لیں گے، ایسا زمانہ آنے والا ہے۔ اور آج کل کا حال بتلا رہا ہے، پوری دنیا ظلم سے بھر گئی ہے۔ آپ دیکھو ہندوستان کتنی مظلومیت ہے مسلمان قوم، بلکہ پوری دنیا میں مسلمان مظلومیت سے بیچاری بھری ہوئی ہے، اور کہیں بھی آپ دیکھو مسلمانوں کو عزت کا نام و نشان نہیں ہے، اتنے خطرناک حالات ہیں۔ ایسے حالات میں حضرت مہدی ظاہر ہونے والے ہیں، تب پتا چلے گا انشاءاللہ دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ یہ مضمون الگ ہے، لیکن میں نے ضمناً ایک بات کہی تھی۔ ہاں، تو ایسے زمانے کے بارے میں، فتنے کے زمانے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری سن لو مسلمانوں۔ کیا فرمایا؟ ایسے زمانے میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، تلاوت کی پابندی کرتا ہے، تہجد کی پابندی کرتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اپنے ذمے کسی کا حق باقی نہیں رکھتا، ہر ایک کا حق ادا کرتا ہے، حقیقت میں اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ تھے، 50 صحابہ اگر کوئی عمل کرے کتنا ثواب ملے، اتنا ثواب ایک آدمی کو اس زمانے میں، فتنے کے زمانے میں عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ کیسی فضیلت ہے مسلمانوں! 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لو تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ یہ دیکھو، میں آپ کو کہتا ہوں تکبیر اولیٰ، نماز تو پڑھ لیتے ہیں، آگے پڑھ لی، پیچھے پڑھ لی، رکعت چلی گئی، قضا ہو گئی، ایسی نماز نہیں۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھو، پھر بعد میں دیکھنا آپ کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا ہمارا جو فریضہ ہے وہ نماز کا ہے۔ ابھی ہماری نماز ہماری زندگی میں نہیں آئی صحیح معنوں میں، تو پھر ہماری زندگی کی اصلاح کیسے ہوگی؟
کل قیامت کے دن بھی مرنے کے بعد سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. بڑی لمبی تفصیل ہے, یہ تو میں ضمناً اشارہ دوں, یہ سب باتیں میں کہتا ہوں. تو اس زمانے میں جو عبادت کرے گا, 15ویں شعبان آ رہی ہے, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, ابھی کچھ دن باقی ہے اس مہینے کے, ہم عبادت بچا لاویں, انشاءاللہ العزیز بڑا ثواب ملے گا, 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا. ہاں یہ بات الگ ہے کہ صحابہ کا جو مقام تھا, جو قرب تھا, جو مرتبہ تھا, وہ نہیں ملے گا, ثواب ملے گا. دونوں میں فرق ہے, یاد رکھنا. میں مثال دوں, 40-41 تو ہو گئی, کیا کروں, پورو کر دوں؟ چلو بھائی, بات تو میں شروع کر رہا ہوں ابھی, اور یہ فرماتے کہ بس اب پوری کر دوں. خیر جو بھی ہو, چلو. تو 15ویں شعبان آنے والی ہے, یہ رات تو کس طرح گزاریں یہ مختصر میں کہہ دوں. چلو, مغرب, عشاء اور فجر, یہ 3 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو گے انشاءاللہ. کیسے پڑھو گے؟ مغرب سے 10 منٹ پہلے آ جاؤ, دعا کرو, کس طرح رات گزارنی. مغرب کے بعد کیا کرنا ہے معلوم؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ تو نماز ہو گئی, اس کے بعد 2 رکعت سنت آپ کو پڑھنی, سنت پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد 2 نفل تو ہے نا, تو اس 2 نفل کو اوابین کی نیت سے پڑھنا. یاد رکھنا, میں جو سمجھانا چاہتا ہوں, پھر بعد میں کہنا مت کہ ہمیں سمجھ میں بات نہیں آئی. بالکل کھول کے آہستہ سے صاف صاف میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں, پوری زندگی کے لیے مسئلہ آپ کو سمجھاتا ہوں. 2 رکعت سنت تو پڑھی, تو سنت میں تو سنت کی نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں مغرب کی 2 رکعت سنت نماز پڑھتا ہوں. اس کے بعد جو 2 نفل ہے, اس نفل میں نفل مت بولو, صرف یوں کہو یا اللہ یہ 2 رکعت نفل اوابین کی پڑھتا ہوں. اور اس کے بعد کیا کرنا, 2 نفل کے بعد 2 رکعت اور ملا لو. بھائی کتنی دیر لگتی ہے؟ آج کل ہم اتنی جلدی نماز پڑھ لیتے, 3 منٹ میں 2 رکعت تو ہو جاتی. چلو 5 منٹ بہت تو صرف 5 منٹ مسجد میں بیٹھو اور 2 رکعت زیادہ پڑھ لو. تو وہ بھی 2 رکعت جب نماز پڑھے تو اس کی کیا نیت کرے؟ اوابین کی نیت کرے. تو 4 رکعت اوابین کی ہوئی ہے. آپ کو کیا عجیب سستا سودا میں بتاؤں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو ہمارے علماء نے فرمایا, محدثین نے یہ بات بیان فرمائی, بڑے بڑے علماء نے یہ بات بیان فرمائی. محدث دیوبند سید اصغر حسین نبر اللہ مرقدہ, انہوں نے بھی یہ بات بیان فرمائی. نام کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, بہت بڑے بڑے علماء نے اس مسئلے کو بیان فرمایا کہ اگرچہ مغرب کے بعد 2 رکعت سنت ہے اور اس کے بعد 4 رکعت 2 کر کے ہم نے اوابین کی نیت سے پڑھی, تو کل ملا کر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت ہوئی کہ نہیں؟ سنت کے ساتھ کتنی ہوئی؟ 6. ہم نے تو 4 رکعت میں اوابین کی نیت کی نے, لیکن 6 سمجھی جاوے گی. کتنی بولو؟ 6 سمجھی جاوے گی. اور ان 6 رکعت کا ثواب کتنا معلوم؟ صرف 15ویں شعبان کو نہیں, صرف رمضان مہینے میں نہیں, صرف شب قدر میں نہیں, پورا سال, پوری زندگی جو مغرب کی نماز کے بعد اس طرح 6 رکعت پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 12 سال کی عبادت کا ثواب روزانہ لکھ دیتے ہیں. ہم کتنے محروم ہیں بتاؤ, اور خاص کر کے جن کی عمر ہو چکی ہے, بوڑھے ہو چکے, ان کو تو آخرت کا ذخیرہ کرنا چاہیے. اب تک عبادت کے لیے 5 منٹ مسجد میں زیادہ بیٹھے, جلدی سے فارغ ہو کے بھاگ نہ جاوے. ہمارے نوجوان تو 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں, اور 2 رکعت بھی ایسی فٹافٹ پڑھتے ہیں, نہیں بعد میں ہاتھ اٹھاتے ہیں, نہیں تسبیح پڑھتے ہیں, نہیں دعا کرتے ہیں. تو اللہ بھی فرماتے ہیں, جو ایسا آدمی ہوگا جس کو میری کوئی ضرورت نہیں تو مجھے بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں. یا اللہ, کتنی خطرناک بات ہے مسلمانوں. نماز کے بعد ذرا ہاتھ اٹھا لیا کرو, 1 منٹ تو 1 منٹ دعا کر لو. ہم کتنے محروم القسمت ہیں, ہم کتنے بدبخت ہیں, 1 منٹ بھی اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھتا, اور پھر یوں کہتے کہ اللہ کی مدد نہیں آتی. کتنے افسوس کی بات ہے, مجھے رونا آتا ہے مسلمانوں. میں اکثر کو دیکھتا ہوں نوجوانوں کو ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں, دعا ہی نہیں کرتے. ارے نماز کے بعد تو دعا قبول ہوتی ہے. 2 وقت ایسے ہیں اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتا. کون سا 2 وقت؟ فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے دعا قبول. ارے نماز سے پہلے ہمیں کوئی پریشانی ہوئی, کوئی مشکل پیش آئی, کوئی فکر لائی ہوئی, کوئی غم ہوا, ارے اس کے بعد جو نماز ہوئے نا, تو اس نماز کے بعد دعا کر لو.
یا اللہ مجھے یہ پریشانی پیش آئی اور تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ فرض نماز کے بعد جب دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے، تو میں یقین کے ساتھ تجھ سے میں یہ درخواست کرتا ہوں، یہ میری پریشانی ہے، میری بچی کے بارے میں یہ پریشانی آئی، میری اس پریشانی کو تو دور فرما دے۔ قسم کھا کے میں کہتا ہوں یقین کے ساتھ مانگو، حلال لقمہ آتا ہوگا، توجہ کے ساتھ اگر آپ نے دعا کی، خوشی و خضوع کے ساتھ مانی اور اپنے آپ کو محتاج محض سمجھا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی یقین کے ساتھ آپ نے مانگا، آپ کی دعا پھٹ سے قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن ہم محروم ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں تو 6 رکعت ہم نے پڑھ لی، اوابین سمجھا 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور حدیث میں آتا ہے 50 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا۔ اور تیسری فضیلت، بیت المقدس میں شب قدر میں کوئی عبادت بجا لاوے، بیت المقدس میں جہاں 25,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اتنی فضیلت والی وہ مسجد ہے، وہاں کسی کو شب قدر ملے کتنا ثواب ملے گا؟ فرمایا جو یہ 6 رکعت نماز پڑھتا ہے تو بیت المقدس میں شب قدر جس کو ملے اور وہ عبادت کرے کتنا ثواب ملتا ہے؟ اتنا ثواب یہ 6 رکعت پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ ہم محروم ہیں۔ اور دوسری بات میں کہوں، ہمارے شیخ زکریا نبر اللہ عمر کرو فضائل اعمال، انہوں نے فرمایا کہ جو مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت ہے، اس کے بعد 2 رکعت نفل جو ہیں اس کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ یا اللہ، وقت نہیں ورنہ میں آپ کو سمجھاتا کہ عرش کیا چیز ہے، عرش کا سایہ کیا چیز ہے۔ ہاں تو مغرب سے اس طرح ہمیں کرنا ہے، اور اگر آپ کی ہمت ہو تو اوابین کے بعد دعا مانگ لو اور دعا کے بعد تلاوت کر لو، عشاء تک مسجد میں رہو۔ حدیث میں آتا ہے مغرب سے عشاء جو مسجد میں رہے اور اعتکاف کی نیت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ ارے پورا سال ہم مسجد میں نہ بیٹھے تو ایسی راتوں میں تو کم سے کم مغرب سے عشاء مسجد میں بیٹھے، ہمارا گھر تو بن جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارا گھر جو تیار ہوگا تو ہمیں اللہ جہنم میں نہیں بھیجے گا، کیوں؟ ہمارا گھر تو جنت میں ہے، تو گھر کے مالک کو تو جنت میں بھیج دے گا۔ اس لیے عشاء تک اگر ہو سکے تو مسجد میں بیٹھو، تلاوت کر لو، ذکر کر لو، دعا کر لو، تو رات شروع ہو گئی عبادت۔ ہم کیا سمجھتے ہیں معلوم کہ عشاء کے بعد بیان ہو اور بیان کے بعد رات شروع، نہ ایسا نہیں ہے، مغرب سے رات شروع ہو گئی۔ اب عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو، اور اس دن آگے پیچھے کی سنتیں نفل سب اطمینان سے پڑھو، 17 رکعت مکمل پڑھو، اور اس کے بعد ہمت ہو دعا کرو، تلاوت کرو، اور تہجد میں ضرور اٹھو اور روزہ رکھو، اور فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے جو عشاء اور فجر کی نماز تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ عام دنوں میں بھی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ عمل میں پوری رات کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یا اللہ، تو ایسی راتوں میں اگر کرے تو کتنا ثواب ملے گا؟ کیا کرے، وقت ہو گیا زیادہ، اس لیے اب میں آگے نہیں بیان کرتا۔ مسجد کے بارے میں بھی مجھے کچھ کہنا تھا لیکن اب وقت نہیں ہے، یہ ضروری تھا کیونکہ 2 دن کے بعد یہ رات شروع ہونے والی ہے، اس لیے میں نے مختصر آپ کو کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہنے کی توفیق دی اللہ اس کو قبول فرماوے، مجھے آپ کو پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔